الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں عنوان گفتگو علم کے بغیر کسی بھی اقدام کی ممانعت۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، نظریہ قرآن ہے کہ کوئی بھی راستہ چننے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، جب تک آپ علم کی شمع جلا کر اس راستے پر نہیں نکلیں گے تو وہ راستہ آپ کے لیے اندھیرا لا سکتا ہے، اس راستے پر چلنا آپ کے قدموں کو ڈگمگا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی سوچ کے حوالے سے، کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے علم اور تحقیق یہ پہلا فریضہ ہے قرآن مجید کی نظر میں۔ قرآن مجید میں سورہ النساء، یہ قرآن مجید کا 4 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت مقدسہ نمبر 94، اس کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا کہ جہاد جیسا فریضہ بھی بغیر علم اور بغیر تحقیق کے اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلو، فتبینوا، پہلے تحقیق کرو علم کے ذریعے کہ جس کے مخالف آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں، شریعت اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتی ہے، آپ کے پاس تحقیق موجود ہے، علم ہے کہ ان کے خلاف جہاد شرعاً بنتا ہے۔ فرمایا فتبینوا، تحقیق کرو علم کے ذریعے، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کوئی اگر آپ سے ملاقات کرے ملتے وقت آپ کو پر سلام کہے تو آپ اسے مومن نہ کہیں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے جانا کہ قرآن کے نظریے کے مطابق جہاد افضل ترین درجہ ہے، اس کو بھی بغیر علم، بغیر تحقیق کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ آگے ایک مقام پر سورہ الانعام، 6 سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت مقدسہ نمبر 108 میں بھی اسی نظریے کی عکاسی اللہ نے ایسے خوب بیان فرمائی ہے، اور بڑا ایک اہم ترین معاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے، گالی دینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کس کو؟ یہ بڑی بات قابل توجہ ہے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی بت یا کافر، جن کی بھی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو تم گالی مت دو۔ آج عجیب المیہ ہے نا ہمارے معاشرے کا کہ اللہ بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کر رہا ہے، چاہے جائے کہ مسلمان کو گالی دے، اور یہ بھی اس سے بھی عجیب تر معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر کوئی گالی دے، جواباً اس کو گالی نہ دی جائے تو ہمارا معاشرہ اس شخص کو بزدل قرار دے دیتا ہے۔ آگے سنیے ہوگا کیا جب آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے نا، فَيَسُبُّ اللَّهَ، معاذ اللہ وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے تبادلے میں۔ تو گالی کا بدلہ دینا ایک تو یہ ان کا شیوا ہے جو آج ہم نے اپنا رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب بتوں کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی تو پھر مسلمان کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں گالی دیں گے معاذ اللہ کو؟ وہ اس وجہ سے کہ عدوم بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی بنا پر، تم جب ان کو گالی، ان کو بتوں کو دو گے تو وہ جہالت کی بنا پر تبادلے میں، بدلے میں معاذ اللہ کی ذات پر گالی اور دشنام بکواس کریں گے، لہٰذا ان کے بتوں کو گالی مت دو۔ آگے ایک مقام پر سورہ انعام ہے، 6 سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 144 میں اللہ نے بغیر علم اور بغیر تحقیق کے اس بات کو اپنی ذات پر جھوٹ بہتان باندھنے کے مترادف بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کتنا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے۔
اور کیوں باندھتا ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی بھی معاملہ جب بھی آپ ڈسکس کریں، اور بالخصوص دین کا کوئی مسئلہ، کوئی شریعت کا معاملہ، بغیر علم اور بغیر تحقیق کے جب آپ کسی کو بیان کرتے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ کے پاس اس کا نالج نہیں ہے، علم نہیں تھا، بغیر علم کے آپ نے اس پر بات کی، آپ نے اس پر ڈسکشن کی، تو وہ بات کرنا جو شریعت کے خلاف تھا آپ نے لوگوں میں پھیلا دی بغیر علم کے، تو وہ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھنے کے مترادف ہو گیا۔ لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بالخصوص دین کا کوئی معاملہ ہو، شرعی معاملہ ہو، تو اس پر علم والے ہی ایک دوسرے کو آگاہی دیں۔ اگر کسی کے پاس دین کا، شریعت کا، اصول کا علم نہیں ہے تو وہ ہرگز ایسی بات پر مباحثہ نہ کریں، اس پر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تو آج کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں علم کو ترجیح دیں اور علم کی راہ پر چل کر اپنے سارے راستوں کو اجالوں سے چمکا دیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم علم کے بغیر جس راستے پر بھی چلیں گے وہ راستہ ہمارے لیے اندھیرا لائے گا، گمراہی لائے گا، اس راستے پر ہمارے قدم اندھیروں کی طرف ڈگمگا جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، یہی وجہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں علم کی روشنی سے معمور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔